مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس تفصیلی نشست کے لیے ہم نے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا ہے جس نے انسان کے اپنے بارے میں سوچنے کا زاویہ ہی مکمل طور پر بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ولیم جیمز کی شہرائے آفاق تصنیف دی پرنسپلز آف سائیکالوجی کے بارے میں۔ بالکل، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ کتاب 1890 میں شائع ہوئی تھی، ہے نا؟ اس دور میں تو انسانی ذہن کو یا تو ایک مشینی پرزہ سمجھا جاتا تھا یا پھر کوئی بالکل ہی پراسرار روح جس کا جسم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جی جی بالکل، اور ولیم جیمز جنہیں ہم جدید نفسیات کا بانی بھی کہتے ہیں، انہوں نے ان دونوں باتوں کو یکسر رد کر دیا۔ انہوں نے دراصل فزیولوجی اور فلسفے کو ملا کر انسانی ذہن کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا۔ جب میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام یا خشک درسی کتاب نہیں ہے۔ مطلب اس کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی انتہائی گہرا شخص انسانی تجربے، ہمارے شعور اور ہماری یادداشت کی ایک باقاعدہ دستاویزی کھوج کر رہا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، دستاویزی کھوج۔ یہ کتاب شعور یعنی کانشسنس، جذبات اور انسانی رویوں کو ایک ایسے زاویے سے دیکھتی ہے جہاں ہم صرف تھیوری نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ ایک مکمل انسانی تجربے کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے اور اس حصے میں ہم انسانی ذہن کی بنیاد، دماغ اور شعور کے تعلق اور کانشسنس کی ابتدائی دنیا کو سمجھیں گے۔ تو آئیے اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے وہاں سے شروع کرتے ہیں جسے ولیم جیمز نے اپنے پہلے باب میں دی اسکوپ آف سائیکالوجی کا نام دیا ہے، یعنی نفسیات کا اصل دائرہ کار کیا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ ذہنی زندگی اور بے جان مادے میں آخر فرق کیا ہے؟ ہم ایک زندہ شعور کو ایک بے جان چیز سے کیسے الگ کریں گے؟ آخر بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، مطلب ایک پتھر بے جان ہے اور ہم جاندار ہیں، اس میں اتنی فلسفیانہ بحث کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن سائنسی سطح پر اس فرق کو واضح کرنا بہت ضروری تھا۔ جیمز اسے سمجھانے کے لیے ایک بڑی کلاسک سی مثال دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک میز پر لوہے کے کچھ ذرات پڑے ہیں اور آپ ان کے قریب ایک مغناطیس لاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے فطری کشش ہے تو وہ لوہے کے ذرات مغناطیس کی طرف کھینچیں گے۔ جی، مگر اب فرض کریں آپ ان ذرات اور مغناطیس کے درمیان ایک کارڈ بورڈ کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ ذرات بے وقوفوں کی طرح بس اس کارڈ بورڈ سے چپکے رہیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ سامنے راستہ بند ہے تو ہم دائیں بائیں سے گھوم کر مغناطیس تک پہنچ جائیں۔ یعنی بے جان مادہ صرف ایک اندھی طاقت کے تحت چلتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ بالکل، اور جیمز اس کے مقابلے میں شعور کو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پانی کے بلبلے الٹے گلاس کے نیچے پھنس جائیں تو وہ وہیں رکے رہیں گے، شیشے سے ٹکراتے رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر رومیو اور جولیٹ کے درمیان دیوار آ جائے نا تو رومیو ان بلبلوں کی طرح دیوار سے سر نہیں ٹکراتا رہے گا۔ یہ تو ہے، یا تو دیوار پھلانگ لے گا یا سرنگ کھودے گا، مطلب کوئی نیا راستہ تو نکال ہی لے گا۔ جی بالکل، اور جیمز ایک مینڈک کی مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر زندہ مینڈک پر پانی کے اندر گلاس الٹا رکھ دیں تو وہ بلبلوں کی طرح پھنسا نہیں رہے گا، وہ نیچے جائے گا اور گلاس کے کنارے سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لے گا۔ تو کیا میں اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ بے جان مادہ ایک اندھے پتھر کی طرح ہے جو بس ڈھلان پہ لڑکتا جاتا ہے، جبکہ انسانی شعور ایک جدید جی پی ایس نیویگیشن سسٹم کی طرح ہے؟ مطلب اگر سامنے سڑک بند ہے تو ہمارا شعور فوراً ری راؤٹنگ کر کے نیا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ بھی دی ہے آپ نے، جی پی ایس والی بات بالکل پھٹ بیٹھتی ہے۔ شعور کی پہچان یہی ہے کہ وہ مستقبل کے مقاصد کو ذہن میں رکھتا ہے اور ان کے حصول کے لیے مختلف راستے یعنی چوائس آف مینز کو اپناتا ہے۔ اچھا، تو اب اگر شعور مقصد کے تحت کام کرتا ہے اور نئے راستے نکالتا ہے تو یہ جو ہمارا جسمانی دماغ ہے وہ اس مقصد کو عملی جامہ کیسے پہناتا ہے؟ یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے نا۔ جی، اور یہی جیمز کا اگلا موضوع ہے جسے وہ دی فنکشنز آف دی برین کا نام دیتے ہیں۔
اگر شعور مقصد طے کرتا ہے تو دماغ اسے کیسے چلاتا ہے؟ جیمز بتاتے ہیں کہ دماغ کا نچلا حصہ اور اوپری حصہ، جسے ہم ہیمسفیئرز کہتے ہیں، یہ دونوں بالکل الگ الگ کام کرتے ہیں۔ مطلب ان کے کاموں میں کوئی واضح فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ بغیر دماغ کے مینڈک کی ایک بڑی مشہور مگر تھوڑی سی عجیب مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک مینڈک کا اوپری دماغ نکال دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کی ٹانگ پر تیزاب لگایا جائے تو وہ اسے پہنچنے کے لیے باقاعدہ ایک مخصوص حرکت کرتا ہے۔ ایک منٹ، اگر اوپری دماغ نکال دیا ہے تو اس نے وہ حرکت کیسے کی؟ یہی تو حیرت کی بات ہے۔ اور سنیں، اگر اس کی وہ ٹانگ کاٹ دی جائے تو وہ دوسری ٹانگ استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر رہا ہے۔ کیا یہ شعور نہیں ہے؟ نہیں، اور یہی وہ دھوکہ ہے جو جیمز ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ شعور نہیں ہے، بلکہ محض ایک ریفلیکس ایکشن ہے، ایک مشین کی طرح جہاں آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور خودکار رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک سالم دماغ والا مینڈک یا انسان وہ ایسے اندھا دھند فیصلے نہیں کرتا۔ یعنی جب پورا دماغ موجود ہو تو رد عمل مختلف ہوتا ہے؟ بالکل، انسان کے ہیمسفیئر دراصل یادداشت اور محتاط فیصلوں کا مرکز ہیں۔ یہ ایک لوپ لائن کی طرح کام کرتے ہیں جہاں فوری رد عمل کو کچھ دیر کے لیے روکا جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ جب پہلی بار آگ کو چھوتا ہے تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے، مگر اگلی بار آگ دیکھ کر ہی رک جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ کے اوپری حصے کا اصل کام ہمیں عمل کرنے پر اکسانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بے وقوفانہ حرکتیں کرنے سے روکنا ہے، یعنی انہیبیشن۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا شعور ایک بریک پیڈل کی طرح کام کرتا ہے؟ جی ہاں، بریک پیڈل کی تشبیہ بہت عمدہ ہے۔ یہ بریک لگانا ہی شعوری دماغ کا سب سے اہم کام ہے۔ لیکن اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا دماغ اتنی پیچیدہ سوچ بچار کرتا ہے، مسلسل یہ بریک لگانے کا کام کرتا ہے، تو کیا اس مشقت کی کوئی جسمانی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہوگی؟ میرے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی جسے جیمز نے اپنے تیسرے باب میں لکھا ہے، آن سم جنرل کنڈیشنز آف برین ایکٹیویٹی۔ کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار سوچ سوچ کر میرا تو دماغ پک گیا ہے، تو کیا واقعی اس کا کوئی مادی یا جسمانی بوجھ ہوتا ہے؟ جیمز اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ سوچنا محض کوئی ہوائی یا غیر مرئی عمل نہیں ہے، اس کے باقاعدہ ٹھوس جسمانی اثرات ہوتے ہیں۔ وہ ایک اطالوی سائنسدان اینجلو موسو کے تجربے کا ذکر کرتے ہیں جو بہت ہی کمال کا ہے۔ اچھا، کیا تجربہ تھا وہ؟ موسو نے ایک انسان کو ایک بالکل متوازن میز پر لٹایا، مطلب وہ میز ایک ترازو کی طرح تھی۔ جب وہ شخص پرسکون تھا تو میز بالکل سیدھی رہی، لیکن جیسے ہی اس نے کوئی مشکل ذہنی حساب کتاب شروع کیا یا کمرے میں رکھی کھوپڑی کو دیکھ کر اس کے دل میں خوف آیا تو میز سر کی طرف سے باقاعدہ جھک گئی۔ واہ، یعنی خون دماغ کی طرف دوڑا اور میز جھک گئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخری معنوں میں لفظی طور پر اپنے خون سے سوچتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ دماغ پک رہا ہے تو کیا واقعی دماغ میں حرارت پیدا ہوتی ہے؟ جی بالکل، اور حرارت والی بات پر ڈاکٹر لومبارڈ نامی سائنسدان نے تھرمومیٹری سے یہ ثابت بھی کیا کہ ذہنی مشقت یا محض خاموش مطالعے سے بھی واقعی دماغ کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نیورونز کو کام کرنے کے لیے آکسیجن اور خون چاہیے ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں جب خون اور حرارت کے ذریعے دماغ کے نیورونز بار بار ایک ہی راستے پر چلتے ہیں تو وہ راستے پختہ ہو جاتے ہوں گے، اور پھر یہیں سے نفسیات کا وہ موضوع جنم لیتا ہے جو ہماری زندگیوں پر سب سے زیادہ حاوی ہے، جسے ہیبٹ کہتے ہیں۔ بالکل یہی بتاتے ہیں۔ وہ نامیاتی مادے کی لچک یعنی پلاسٹیسٹی کا تصور پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہنے ہوئے کپڑے جسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یا ایک مڑا ہوا کاغذ دوبارہ وہیں سے بڑی آسانی سے مڑ جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے دماغ کے اندر راستے بن جاتے ہیں۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں بہت عام سی بات ہے۔ جی، اور عادت ہماری توانائی بچاتی ہے تاکہ شعور دوسرے بڑے کام کر سکے۔ ڈاکٹر ماڈسلی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں روز صبح شرٹ کے بٹن بند کرنے کے لیے بھی اتنی ہی شعوری محنت کرنی پڑتی جتنی پہلی بار سیکھتے وقت کی تھی، تو ہماری زندگی کتنی اذیت ناک ہو جاتی۔ یہ تو واقعی عذاب ہو جاتا۔ اسی لیے ولنگٹن کا مشہور قول ہے کہ عادت دوسری فطرت نہیں بلکہ فطرت سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جیمز یہاں ایک پرانے ریٹائرڈ فوجی کی بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں۔
وہ فوجی سڑک پر جا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں رات کے کھانے کا گوشت اور آلو تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پیچھے سے کسی نے شرارتاً زور سے پکارا اٹینشن، یعنی ہوشیار، اور وہ چونکہ پرانا فوجی تھا، اس کے ہاتھ خود بخود پتلون کی سلائیوں سے جا لگے اور سارا کا سارا کھانا نالی میں گر گیا۔ یہ عادت کی بے ساختگی ہے۔ کمال ہے، یعنی عادت اس پانی کے بہاؤ کی طرح ہے جو پتھر پر اپنا راستہ تراش لیتا ہے۔ ایک بار نالی بن جائے تو پانی ہمیشہ وہیں سے گزرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کبھی اپنی عادتوں کو چھوٹ نہ دو، کیونکہ ڈور کا ایک سرا چھوٹنے سے پوری گرہ کھل سکتی ہے۔ بہت ہی گہری اور خوبصورت بات کہی آپ نے، لیکن یہیں سے ایک بہت ہی پریشان کن سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر جیمز نے 5ویں باب میں بات کی ہے، دی آٹومیٹن تھیوری۔ اگر ہماری عادتیں اور دماغی راستے اتنے ہی مکینیکل اور خودکار ہیں تو کیا ہم محض ایسی مشینیں ہیں جنہیں یہ وہم ہو گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ یہ تو بڑا خطرناک نظریہ ہے، مطلب ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس دور میں ہگزلے جیسے سائنسدان یہی مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شعور کی حیثیت ایک ٹرین کے انجن پر لگی سیٹی کی طرح ہے، جو آواز تو ضرور کرتی ہے مگر ٹرین کو چلانے یا روکنے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ مطلب شعور بس ایک بے بس تماشائی ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن بات ہے۔ کیا ولیم جیمز نے بھی اس بات کو مان لیا تھا؟ بالکل نہیں۔ جیمز اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ان کا استدلال تھا کہ ارتقائی عمل میں کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں ہوتی۔ اگر شعور بیکار ہوتا تو یہ پیدا ہی کیوں ہوتا؟ جیمز کے مطابق شعور کا باقاعدہ ایک مقصد اور طاقت ہے۔ شعور متبادل راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے پاسا پلٹنے کا کام کرتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ فزکس کے قوانین مکمل ہیں تو ایک خیال یا احساس جو کہ نظر بھی نہیں آتا، وہ دماغ کے مادی مالیکیولز کی حرکت کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہوا کہ میں کسی پینٹنگ کے بارے میں سوچوں اور محض سوچنے سے کینوس پر خود بخود رنگ بکھرنے لگیں۔ یہ الجھن اس دور کے سائنسدانوں کو بھی تھی، مگر جیمز کہتے ہیں کہ شعور محض تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آیا، وہ دخل اندازی کرتا ہے، وہ اعصابی کرنٹ کو موڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور یہی چیز اسے مشین سے الگ کرتی ہے۔ چلیں مان لیا کہ شعور بہت طاقتور ہے، لیکن پھر یہ بنا کس چیز سے ہے؟ مطلب کیا شعور کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا ایٹمز ہوتے ہیں؟ یہی سوال جیمز 6 باب میں اٹھاتے ہیں، دا مائنڈ سٹف تھیوری کے عنوان سے۔ اس دور میں واقعی کچھ ماہرین کا ماننا تھا کہ شعور چھوٹے چھوٹے نفسیاتی ایٹم سے مل کر بنتا ہے، یعنی غصہ، خوشی، ڈر، ان سب کے الگ الگ ذرات مل کر ایک بڑا احساس بناتے ہیں۔ مطلب جیسے اینٹوں سے مل کر دیوار بنتی ہے۔ تو جیمز کا اس پر کیا خیال تھا؟ جیمز نے اس پر زبردست تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی شعور کوئی اینٹوں سے بنی دیوار نہیں ہے، سو مختلف احساسات مل کر کوئی ایک نیا احساس نہیں بناتے۔ اگر آپ دو خیالات کو ملا رہے ہیں تو وہ ایک بالکل نیا، واحد اور ناقابل تقسیم خیال ہوتا ہے۔ اچھا، میں اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی ہمارا شعور نیلے اور پیلے رنگ کو ملا کر ہرا رنگ بنانے جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ موسیقی کی ایک دھن کی طرح ہے جو صرف الگ الگ نوٹس کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ بجنے کے بعد وہ اپنی ایک مکمل اور الگ شناخت رکھتی ہے۔ کیا زبردست مثال دیا آپ نے! بالکل، شعور ایک دھن کی طرح ہے۔ دماغ کے مختلف حصے الگ الگ کام کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کے ملنے سے جو شعور پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں مکمل اور یکتا ہوتا ہے، اسے ٹکڑوں میں توڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ایک ایسا شعور ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے، جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم اس کا مطالعہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے طریقے کیا ہیں اور ان طریقوں میں کیا دھوکے چھپے ہیں؟ یہ ہماری آج کی بحث کا آخری باب ہے، The Methods and Snares of Psychology۔ جیمز بتاتے ہیں کہ نفسیات کا سب سے بڑا ہتھیار اپنے اندر جھانکنا ہے، جسے ہم انٹروسپیکشن کہتے ہیں، مگر یہ طریقہ انتہائی مشکل اور دھوکہ دہی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ دھوکہ دہی کیوں؟ اپنے اندر جھانکنا یا اپنے احساسات کو دیکھنا تو بظاہر آسان کام ہونا چاہیے نا۔ یہی تو جال ہے۔ جیمز ایک بہت شاندار تشبیہ دیتے ہیں کہ چلتے ہوئے خیال کو روک کر دیکھنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی گھومتے ہوئے لٹو کو پکڑ کر اس کی حرکت دیکھنے کی کوشش کرنا، یا پھر اندھیرے کو دیکھنے کے لیے جلدی سے گیس کا لیمپ تیز کر دینا۔ واہ،
یہ تو زبردست ہے. یعنی جیسے ہی آپ بتی جلاتے ہیں اندھیرا تو غائب ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور جیمز اسے دی سائیکولوجسٹس فیلیسی کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ زبان ہمارے لیے ایک جال بن جاتی ہے. ہمارے پاس احساسات کو بیان کرنے کے لیے مکمل الفاظ نہیں ہوتے تو ہم چیزوں کے نام سے احساسات کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس لمحے ہم اپنے کسی احساس کو نام دیتے ہیں، مثلا یہ کہنا کہ میں اداس ہوں، اسے نام دینے کا عمل ہی اس اداسی کی شدت کو کم یا تبدیل کر دیتا ہے؟ یعنی مشاہدہ کرنے کا عمل ہی ہمارے مشاہدے کو بدل کر رکھ دیتا ہے؟ بالکل صحیح. آپ کا تجزیہ کرنے کا عمل ہی اصل احساس کی شکل بگاڑ لیتا ہے. اگلے حصے میں ہم انسانی شعور کے بہاؤ، سیلف کی حقیقت، اٹینشن، میموری اور ذہن کے اندر چلنے والے مسلسل خیالات کی دنیا کو ایکسپلور کریں گے، جہاں ولیم جیمز انسانی کانشسنس کو ایک فلوئنگ ریور کی طرح بیان کرتے ہیں. لیکن تب تک کے لیے نا، ذرا اس گھومتے ہوئے لٹو اور گیس کے لیمپ کے بارے میں ضرور سوچئے گا. کیا ہم کبھی واقعی اپنے اندر کے اندھیرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ یا ہمارے اندر ہمیشہ ایک ایسا حصہ رہے گا جو روشنی پڑتے ہی اپنی شکل بدل لیتا ہے؟ اگر آپ کو یہ سفر دلچسپ لگ رہا ہے تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ انسانی ذہن کا کون سا پہلو آپ کو سب سے زیادہ حیران کرتا ہے. یہ ہماری سیریز کا دوسرا حصہ ہے اور آج ہم کانشسنس، سیلف، اٹینشن اور میموری کی حیران کن دنیا میں داخل ہوں گے. ایک بالکل نیا اور گہرا سفر. یعنی آج ہمارا مقصد دماغ کی اس مشینی ساخت سے نکل کر خالصتاً انسانی تجربے کے اندر جھانکنا ہے. مطلب جیسے کوئی اپنے ہی ذہن کے پردے پر چلنے والی فلم دیکھ رہا ہو. صحیح. اور مشینری سے نکل کر اس جادوئی احساس کی طرف بڑھنا ہی اصل کام ہے. اگر ہم اس شعور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اندرونی دنیا باہر کی مادی دنیا سے جڑتی کیسے؟ یہ تو بہت بنیادی سوال ہے. بالکل. ولیم جیمز نے اپنی کتاب کے باب دی ریلیشنز آف مائنڈز ٹو ادر تھنگز میں سے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذہن بیرونی دنیا کو دو الگ طریقوں سے جانتا ہے. اچھا، دو طریقے کون سے؟ پہلا ہے نالج آف اکوینٹنس، مطلب کسی چیز کا براہ راست تجربہ یا محض واقفیت، جیسے سیب کا ذائقہ محسوس کرنا. صحیح. اور دوسرا ہے نالج اباؤٹ، یعنی اس چیز کی اندرونی ساخت کا علم. یہ دونوں بالکل الگ راستے ہیں. یعنی اگر میں اس کی کوئی روزمرہ کی مثال لوں، فرض کریں ایک نابینا شخص ہے اور وہ کلر فزکس کا مطلب بہت بڑا پروفیسر ہے. اسے رنگوں کا سارا علم ہے، روشنی کی لہریں، طول موج سب پتہ ہے اسے. تو یہ اس کا نالج اباؤٹ ہوا نا؟ جی بالکل، اسے کلر سائنس کا مکمل نالج اباؤٹ ہے. لیکن چونکہ اس نے کبھی لال رنگ دیکھا نہیں، محسوس نہیں کیا، تو اس کے پاس رنگوں کی اکوینٹنس نہیں ہے. ارے واہ، یہ بہت ہی زبردست مثال دی آپ نے. یہی وہ فرق ہے جو خالص شعور کو کسی انسائکلوپیڈیا سے الگ کرتا ہے. انسان صرف ڈیٹا جمع نہیں کرتا، وہ اسے جیتا ہے. واقعی؟ اور اس جینے کے عمل کی جو متحرک نوعیت ہے اسے چیپٹر 9 دی اسٹریم آف تھاٹ میں ایک انتہائی سنیمیٹک انداز میں کھولا گیا ہے. اسٹریم آف تھاٹ مطلب خیالات کا بہاؤ؟ بالکل. اس سے پہلے ماہرین نفسیات مانتے تھے کہ خیالات زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک جڑے ہوئے. لیکن جیمز نے کہا نہیں، شعور کوئی ٹوٹی ہوئی زنجیر نہیں ہے. یہ ایک مسلسل بہنے والا دریا ہے، ایک فلوئنگ اسٹریم ہے. ایک بہتا دریا. اچھا، تو کیا اس دریا کے کوئی خاص اصول بھی ہیں؟ مطلب یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، اس کے 5 بنیادی کردار بتاتے ہیں. پہلا یہ کہ یہ قطعی ذاتی یا پرسنل ہے، مطلب میرا درد میرا ہے، آپ کی سوچ آپ کی ہے. صحیح. خیالات ہوا میں تو نہیں اڑتے، کسی ذہن کا حصہ ہوتے ہیں. بالکل. دوسرا کردار یہ کہ یہ مسلسل بدلتا ہے، کوئی ایک خیال بالکل ویسے ہی دوبارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارا ذہن تب تک بدل چکا ہوتا ہے. 100%. تیسرا یہ کہ اس میں کوئی دراڑ نہیں، یہ سینسبلی کنٹینیوس ہے. چوتھا، اس کا بیرونی اشیاء سے تعلق ہوتا ہے. اور پانچواں، یہ ہمیشہ سلیکشن کر رہا ہوتا ہے، یعنی سیلیکٹیو ہے. ایک منٹ، میں ذرا اس تیسرے نقطے پر آنا چاہتی ہوں. ہم نے کہا یہ سینسبلی کنٹینیوس ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے. جی. لیکن مطلب فرض کریں میں بہت گہری سوچ میں ہوں، فلسفے پر غور کر رہی ہوں، اور اچانک کوئی زور سے دروازہ پیٹ دیتا ہے،
میری سوچ کا تسلسل تو ٹوٹ گیا نا. کیا وہ دھماکہ شعور کے دریا میں ایک پتھر کی طرح گر کر اسے توڑتا نہیں؟ دیکھیں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن شعوری میکانزم میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیمز اس کا جواب فلائٹس اینڈ پرچنگز کے تصور سے دیتے ہیں۔ فلائٹس اینڈ پرچنگز؟ ہاں، وہ کہتے ہیں ذہن کو ایک پرندے کی طرح تصور کریں۔ پرندہ اڑتا ہے اور پھر کسی شاخ پر بیٹھتا ہے۔ جو شاخ پر بیٹھنے کا وقت ہے وہ ہمارے ٹھوس خیالات ہیں، جنہیں وہ سبسٹینٹیو پارٹس کہتے ہیں۔ اور اڑان کیا ہے؟ اڑان وہ پراسرار وقت ہے جب ایک خیال سے دوسرے میں منتقلی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ٹرانزیٹیو پارٹس۔ اب جب وہ دروازہ زور سے بجا تو شعور میں کوئی اندھیرا نہیں آیا۔ پرندے نے بس اپنی اڑان کا رخ بدلا اور ایک نئی شاخ پر بیٹھ گیا جس کا نام آواز یا حیرت تھا۔ ارے واہ! مطلب شعور جاری رہا، صرف اس کا موضوع بدل گیا۔ یہ تو بہت ہی بصری تصور ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان ٹھوس خیالات کے گرد ایک فرینچ یا حالہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل، یہ حالہ دراصل وہ دھندلا سا احساس ہے جو ہر واضح خیال کے گرد ہوتا ہے۔ جیسے جب آپ کو کسی کا نام یاد آ رہا ہو پر زبان پر نہ ہو، وہ جو ٹپ آف دی ٹنگ والا احساس ہے۔ وہ کتنی عجیب الجھن ہوتی ہے۔ جی، لیکن وہ احساس کوئی خلا نہیں ہے، وہ ایک فعال کیفیت ہے جو بتاتی ہے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ذہن ایک پرندہ ہے جو شاخوں پر جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ سب محسوس کون کر رہا ہے؟ مطلب میں کون ہوں؟ اور یہی گہرا سوال ہمیں چیپٹر 10 دا کانشیسنیس آف سیلف کی طرف لے جاتا ہے۔ جیمز بتاتے ہیں کہ انسان کا سیلف کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی تہیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ امپیریکل سیلف کا تصور دیتے ہیں، یعنی جسے ہم می کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی تہیں کیا ہیں؟ اس کی 3 بڑی تہیں ہیں۔ سب سے باہر والی تہ مٹیریل سیلف ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف ہمارا جسم نہیں آتا، بلکہ ہمارے کپڑے، ہمارا گھر اور خاندان بھی مادی وجود کا حصہ ہے۔ ارے واقعی! اگر ہم اپنے کپڑوں کو اپنا حصہ مانتے ہیں تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ کیوں ایک فارمل سوٹ پہننے سے انسان کا کانفیڈنس اور باڈی لینگویج اتنی بدل جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ہمارا ذہن اس لباس کو ہمارے وجود کی توسیع مان لیتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے دوسری تہ، سوشل سیلف۔ یعنی لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اور ایک انسان کے اتنے ہی سماجی وجود ہوتے ہیں جتنے لوگ اسے جانتے ہیں۔ دفتر میں باس کے سامنے انسان ایک الگ میں ہوتا ہے، گھر میں بالکل الگ۔ یہ تو ہم سب روزانہ محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسری تہ؟ وہ ہے اسپریچول سیلف، ہماری خالص اندرونی سوچیں، جذبات اور ذہنی صلاحیتیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی ذات کے ساتھ بالکل اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، یہ تہیں تو آپس میں ٹکراتی بھی ہوں گی۔ سماجی وجود کہتا ہے کہ سوسائٹی کے مطابق چلو، روحانی وجود کہتا ہے بغاوت کر دو۔ بالکل، بہت زبردست کشمکش ہوتی ہے۔ تو اس پوری کشمکش کو جاننے والا، ان سب کو اپنا ماننے والا کون ہے؟ اسے جیمز پیور ایگو یا خالص کینکر کہتے ہیں۔ یہ وہ انا ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی، کیونکہ جو خود مشاہدہ کر رہا ہے وہ کیسے نظر آئے گا؟ اس پر جیمز کی ایک مثال مجھے بہت کمال لگتی ہے، وہ گایوں کے ریوڑ اور چرواہے والی۔ ارے ہاں، وہ بہت کلاسک مثال ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہر نیا لمحہ، ہر نیا پیدا ہونے والا خیال ایک چرواہے کی طرح ہے۔ وہ پچھلے گزرے ہوئے خیالات کے ریوڑ کو دیکھتا ہے اور ان پر میرا ہونے کی مہر لگا دیتا ہے۔ بالکل، برانڈنگ کر دیتا ہے ان کی۔ اور پھر اگلے ہی سیکنڈ وہ چرواہا خود اس ریوڑ کا حصہ بن جاتا ہے اور نیا خیال نیا چرواہا بن کر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ میں کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ مسلسل پیدا ہو رہی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور ذہن کے اس لامحدود بہاؤ میں یہ کون طے کرتا ہے کہ کس خیال کو چرواہا بننا ہے؟ یہ کام توجہ کا ہے، جو چیپٹر 11 اٹینشن کا موضوع ہے۔ اٹینشن یا توجہ؟ جی، توجہ دراصل وہ چینی ہے جو حقیقت کو تراشتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر وقت لاکھوں سگنلز ہیں، رنگ، آوازیں، درجہ حرارت۔ جیمز اسے بلومنگ بزنگ کنفیوژن کہتے ہیں، ایک بے ہنگم شور۔ اگر ہمارا ذہن اس سارے شور کو بے وقت پروسیس کرنے لگے تو ہم تو پاگل ہو جائیں گے۔ 100%۔ اسی لیے توجہ انتخاب کرتی ہے۔ جو چیز بقا یا دلچسپی کے لیے اہم ہے وہ اسے فوکس میں لاتی ہے اور باقی کو دھندلا کر دیتی ہے۔
جیسے ایک مجسمہ ساز یعنی اسکلپٹر کرتا ہے نا، کیسے؟ مطلب اس کے سامنے ایک بے شکل پتھر ہوتا ہے، وہ اس میں کچھ ڈالتا تھوڑی ہے، وہ بس فالتو پتھر تراش کر گراتا رہتا ہے اور مجسمہ نکل آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہماری توجہ بھی یہی کرتی ہے۔ جیسے فرض کریں ہم اپنے فون پر کوئی دلچسپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم کمرے کے شور، کرسی کی سختی اور ارد گرد کے لوگوں کو اپنے ذہن سے کاٹ کر گرا دیتے ہیں تاکہ صرف اس ایک سکرین کی حقیقت قائم رہے۔ زبردست! یہ ایک انتہائی جدید مثال ہے اور جیمز اسے ان اٹینشن یعنی عدم توجہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سگنل مسلسل موجود رہے تو ذہن سینسوریل ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے۔ مطلب عادت ہو جاتی ہے؟ ہاں، جیسے دیوار گھڑی کی ٹک ٹک۔ تھوڑی دیر بعد کان کا پردہ تو وہ آواز سن رہا ہے لیکن ذہن اسے حقیقت کے مجسمے کا حصہ نہیں بننے دیتا، ذہن اسے کاٹ کر گرا دیتا ہے۔ اچھا، تو اگر ذہن مسلسل چیزوں کو فلٹر کر رہا ہے، ہر خیال پچھلے سے مختلف ہے، تو پھر ہم چیزوں کو پہچانتے کیسے ہیں؟ مطلب چیپٹر 12 کنسیپشن میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی، کنسیپشن یا تصورات بنانے کا عمل، اس کی بنیاد سینس آف سیمنس یعنی یکساں ہونے کے احساس پر ہے۔ دنیا مسلسل بدل رہی ہے لیکن ذہن اس میں سے کچھ مستقل تصورات نکال لیتا ہے۔ یعنی اگر میں آج اس کمرے میں ایک کرسی کو دیکھتی ہوں، کل میں دوبارہ آؤں گی تو میرا ذہن پہچان لے گا کہ یہ وہی کرسی ہے۔ بالکل۔ حالانکہ کل میری کیفیت الگ تھی، آج میرا ذہن بالکل بدل چکا ہے، ذہن کا دریا بہہ چکا ہے، لیکن وہ کرسی کا تصور وہیں لنگر ڈالے کھڑا ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی یکسانیت کو پہچاننے کی وجہ سے ہم فرق بھی محسوس کر پاتے ہیں۔ یہ عمل چیپٹر 13 ڈسکریمنیشن اینڈ کمپیریزن میں سمجھایا گیا ہے۔ مطلب چیزوں میں تفریق کرنا۔ ہاں، انسان میں فرق محسوس کرنے کی جو باریک صلاحیت ہے نا، جسے ہم بال کی کھال نکالنا کہتے ہیں، جیمز کہتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ایگزسٹینشل ڈسکریمنیشن یعنی بس یہ جاننا کہ کوئی چیز ہے یا نہیں، اس کا وجود ہونا یا نہ ہونا۔ بالکل، اور دوسری ڈفرینشیل ڈسکریمنیشن یعنی دو موجود چیزوں میں کم یا زیادہ کا فرق، جیسے دو رنگوں کے شیڈز میں یا دو سروں میں فرق۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے یہاں، جی پوچھیں۔ کیا جب ذہن ان دو رنگوں میں فرق کر رہا ہوتا ہے تو کیا وہ ترازو کی طرح دونوں چیزوں کو ایک ہی سیکنڈ میں بے وقت تول رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے اور زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ عمل سکسیسو ہوتا ہے، یعنی یکے بعد دیگرے۔ او اچھا۔ ذہن پہلے ایک چیز محسوس کرتا ہے، پھر فوراً دوسری، اور ان کے درمیان منتقلی کے وقت ذہن ایک شاک آف ڈفرنس یعنی فرق کا ایک جھٹکا محسوس کرتا ہے۔ ارے واہ، یعنی ہم چیزوں کو نہیں، اس جھٹکے کو محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور جب ہم فرق پہچان لیتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کو جوڑنے لگتے ہیں، جسے چیپٹر 14 ایسوسیشن کہا گیا ہے۔ وابستگی؟ ہاں، عام طور پر لوگ ایسوسیشن آف آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں، مگر جیمز کہتے ہیں کہ یہ وابستگی خیالات میں نہیں، اشیاء یا دماغی اعصابی سلسلوں میں ہوتی ہے۔ نیورل پاتھ ویز؟ جی، جب دو راستے ماضی میں ایک ساتھ متحرک ہوں تو وہ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے فرض کریں میں ایک اندھیرے کمرے میں جاؤں اور میرا ہاتھ ماچس کو لگے، تو اس ایک لمس سے میرے ذہن میں روشنی، آگ کی تپش، سب ایک فلیش کی طرح آ جاتا ہے۔ یا پھر کسی پرانی کتاب کی خوشبو سونگھ کر بچپن کی یادیں آ جانا۔ یہ صرف خیالات نہیں ہے، یہ ہمارا پورا برین ہارڈ ویئر ہے جو ایک ساتھ روشن ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ماضی میں وہ بو اور وہ یادیں وقت کے ایک خاص حصے میں ایک ساتھ رونما ہوئی تھیں، اور یہ چیز ہمیں وقت کے تصور یعنی چیپٹر 15 دی پرسیپشن آف ٹائم کی طرف لے جاتی ہے۔ وقت کو ہمارا ذہن محسوس کیسے کرتا ہے؟ جیمز کہتے ہیں وقت ہمارے لیے لمحوں کی کوئی کٹی ہوئی لکیر نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ ختم ہوا اور دوسرا شروع، بلکہ ہمارا حال ایک تسلسل ہے۔ اس میں ماضی کے سائے ابھی منڈلا رہے ہوتے ہیں، جسے وہ لنگرنگ آف دا پاسٹ کہتے ہیں۔ اور مستقبل کی آہٹ مل رہی ہوتی ہے، یعنی فور ٹیسٹ آف دا فیوچر۔ ان دونوں سے مل کر وقت کا دھارا بنتا ہے۔ اس کو اگر ہم ایسے ویژولائز کریں، ایک افقی لکیر یا ہاریزونٹل لائن وہ وقت کا دھارا ہے اور اس پر ہمارے خیالات مطلب عمودی یا پرپینڈیکولر کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ بیک وقت تھوڑا سا پیچھے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا آگے کی طرف۔ زبردست مثال ہے یہ، اور یہی وقت کا بہاؤ ہمیں یادداشت کی طرف لاتا ہے۔ چیپٹر 16 میموری۔ ہم یادوں کو محفوظ کیسے کرتے ہیں؟
ये कोई कैमरे की तरह तस्वीर खींचने का अमल नहीं है। तो फिर ये कैसे काम करता है? जेम्स प्राइमरी मेमोरी का तस्वुर देते हैं। किसी भी चीज के याददाश्त बनने के लिए जरूरी है कि उस एहसास का जहन में कुछ देर तक रहना, यानी उसका एक ड्यूरेशन हो। मतलब उस पर रुकना जरूरी है। जैसे फर्ज करें मैं किताब पढ़ रही हूँ बहुत ध्यान से, जी। और साथ वाले कमरे में एक गाना बज रहा है। चूंकि मेरी पूरी तवज्जो यानी मेरी अटेंशन किताब पर है, तो वो गाना 10 मिनट बाद मुझे याद भी नहीं होगा कि बजा था। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं आंखें बंद करके पूरी तवज्जो उस गाने पर लगा दूं, तो वो याददाश्त बन जाएगा। इसका मतलब है मौसर शऊर दरअसल तवज्जो और उसके बाद बाकी रहने वाले एहसास यानी आफ्टर कॉन्शियसनेस पर मुनहसर है। जहां तवज्जो नहीं, वहां याददाश्त नहीं। 100%। याददाश्त, तवज्जो और वक्त, ये सब एक ही ड्रामे के किरदार हैं जो जहन के स्टेज पर काम कर रहे हैं। तवज्जो की छीनी के बगैर यादों के पत्थर पर कुछ भी नक्श नहीं हो सकता। तो मतलब इस पूरे फिक्री सफर को समेटते हुए आज जो बात जहन में उभरती है ना, वो ये है कि इंसान का जहन कोई महज मालूमात जमा करने वाली सर्द और बेजान मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक जिंदा चीज है। ये एक मुसलसल बहने वाला जिंदा दरिया है। एक ऐसा दरिया जो अपनी मर्जी से अपनी तवज्जो के जरिए दुनिया के इस बेहंगम शोर में से अपनी हकीकत को तराशता है, यादों को महफूज करता है और लम्हा ब लम्हा अपने आप को दोबारा तख्लीक करता है। हम वाकई दुनिया को सिर्फ देखते नहीं हैं, हम शऊर के जरिए उसे बनाते हैं। अगले हिस्से में हम सेंसेशन, इमेजिनेशन, रियलिटी की परसेप्शन, रीजनिंग, इंस्टिंक्ट और इंसानी जज्बात की पेचीदा दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जहां सवाल ये होगा, हम हकीकत को जैसे देखते हैं, क्या वो वाकई वैसी ही होती है? पिछले हिस्से में हमने कॉन्शियसनेस, सेल्फ और मेमोरी की दुनिया को एक्सप्लोर किया था। आज हम इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवालात की तरफ बढ़ेंगे। ये है माइंड टॉक, जहां इंसानी जहन के राज नफ्सियात की अजीम किताबों के जरिए खोले जाते हैं। ये सीरीज का तीसरा हिस्सा है और आज हम परसेप्शन, इमेजिनेशन, रीजनिंग और इमोशंस की साइकोलॉजी को समझेंगे। और आज की जो हमारी गुफ्तगू है ना, वो इंसान के अपने ही बारे में तमाम बुनियादी तसव्वुरात को मतलब हिला कर रख देगी। क्योंकि आज हम विलियम जेम्स की किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के कुछ बहुत ही गहरे हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हमारा हदफ ये जानना है कि हमारा जहन किस तरह खाम मालूमात को एक बामाने हकीकत में बदलता है, मतलब वो बिखरे हुए सिग्नल्स को कैसे एक ठोस हकीकत बनाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहिए। मतलब वो चीज़ जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा इशारा चैप्टर 17 सेंसेशन और चैप्टर 19 द परसेप्शन ऑफ थिंग्स की तरफ है। हम आमतौर पर एहसास और इदराक को एक ही चीज़ समझते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आम जुबान में तो हम सेंसेशन और परसेप्शन को एक ही मतलब में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नफ्सियात की पूरी इमारत दरअसल इसी फ़र्क पर खड़ी है। अगर मैं आसान उर्दू में बताऊं तो सेंसेशन वो बिल्कुल खाम और आप कह लें कि खालिस मालूमात हैं जो हमारे हवास जैसे हमारी आँख या कान बाहर से वसूल करके दिमाग तक पहुँचाते हैं। यानी सिर्फ एक सिग्नल, जैसे रोशनी का आना या अंधेरा। जी बिल्कुल वही। रोशनी की एक लकीर या कान के पर्दे पर हवा का दबाव, इस लम्हे दिमाग को बिल्कुल नहीं मालूम होता कि ये सिग्नल किस चीज़ का है। लेकिन दूसरी तरफ जो परसेप्शन है यानी इदराक, वो तब होता है जब हमारा दिमाग मुदाखलत करता है। वो अपनी याददाश्त की मदद से उस आवाज़ या रोशनी को एक मानी पहना देता है। अच्छा, तो मतलब सेंसेशन खाम माल है और परसेप्शन फाइनल प्रोडक्ट है। बिल्कुल दुरुस्त। विलियम जेम्स ने किताब में एक बड़ी शानदार मिसाल दी है। फर्ज करें एक शख्स दूर से किसी घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनता है, जिसे हॉर्स कार कहते हैं। अब उसके कानों को जो सिग्नल मिलता है वो महज एक गूंज है। कान को तो नहीं पता कि ये घोड़ा है या गाड़ी। हाँ, कान का काम तो सिर्फ आवाज सुनना है। बिल्कुल। लेकिन दिमाग फौरन अपनी पुरानी यादों की लाइब्रेरी खोलता है, वो इस आवाज़ का मुआवजा करता है और एक परसेप्शन खड़ी कर देता है कि हाँ भाई, ये घोड़ा गाड़ी है। और इससे भी ज्यादा हैरान अंगेज बात जो चैप्टर 19 में है, वो बिनाई के हवाले से है। मतलब जब हम अपने सामने पड़ी एक चौकोर मेज को देखते हैं, तो हमारी आंख के पर्दे यानी रेटिना पर जो तस्वीर बनती है, वो हरगिज चौकोर नहीं होती। क्या वाकई?
مطلب وہ ٹیڑھی ہوتی ہے؟ جی، زاویے ٹیڑھے ہوتے ہیں، لکیریں متوازی نہیں ہوتی۔ آنکھ تو اس میز کو ایک عجیب سے زاویے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ چھونے کے پرانے تجربات سے اس تصویر کو آپ سمجھے ایڈٹ کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ میز چوکور ہی ہے۔ چلیں اس کے تہوں کو کھولتے ہیں۔ اگر ہمارا دماغ ہر وقت خام معلومات میں اپنی پرانی یادیں شامل کر کے ایک حقیقت بنا رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسا ہمارا دماغ ہمیں دکھانا چاہتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور یہیں سے ایلیوژنز یعنی حواس کے دھوکے پیدا ہوتے ہیں۔ جب دماغ کے پاس بیرونی معلومات کم ہوتی ہیں تو وہ خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے غلط اندازہ لگا لیتا ہے، اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے اندھیرے میں کچھ اور نظر آ جانا؟ ہاں نا، جیسے رات کے اندھیرے میں اگر کسی کتے کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہو تو دماغ اسے طوفان کی ہوا سمجھ لیتا ہے۔ سینسیشن بالکل صحیح تھی، لیکن دماغ کی بنائی ہوئی پرسیپشن بالکل غلط تھی۔ اوہ واہ! تو اگر دماغ چیزوں کو یادداشت سے شکل دیتا ہے تو وہ ان چیزوں کے ارد گرد موجود خلا یعنی اسپیس اور ان کے حقیقی ہونے کا فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ ہم عام طور پر تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ خلا ایک پہلے سے موجود ڈبہ ہے۔ یہی تو وہ عام خیال ہے جسے چیپٹر 20 دا پرسیپشن آف اسپیس اور چیپٹر 21 دا پرسیپشن آف ریالٹی میں توڑا گیا ہے۔ ولیم جیمز بتاتے ہیں کہ ہر احساس کے اندر پیدائشی طور پر ایک وسعت یا حجم ہوتا ہے جسے والیومینسنس یا ایکسٹینسٹی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ہر احساس کی کوئی چوڑائی ہوتی ہے؟ جی بالکل، انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مختلف احساسات کو جوڑ کر خلا کا ایک نقشہ بناتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی گہری عملی مثال ایک پیدائشی نابینا بچے کی دی گئی ہے۔ فرض کریں اس نابینا بچے کے پاؤں پر ایک چھالا ہے یعنی بلسٹر ہے۔ صحیح۔ تو چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تو وہ خلا کو کیسے سمجھے گا؟ دیکھیں، جب وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس چھالے کو چھوتا ہے تو اس کے بازو کی حرکت اور ٹانگ کی جلد کا احساس، یہ دونوں مل کر اس کے دماغ میں خلا اور فاصلے کا ایک مکمل تصور بناتے ہیں۔ اس کے لیے خلا کوئی دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ چھونے اور حرکت کرنے کا ایک بچھایا ہوا جال ہے۔ زبردست۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ مطلب اگر ہر انسان کا دماغ اپنے حواس سے خلا اور حقیقت بنا رہا ہے تو ریالٹی اصل میں ہے کیا؟ نفسیاتی نقطۂ نظر سے حقیقت اصل میں صرف ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے۔ یہ محض ایک بلیف یا یقین ہے۔ جو چیز ہمارے جذبات کو جتنا زیادہ متحرک کرتی ہے نا، وہ ہمارے لیے اتنی ہی حقیقی بن جاتی ہے۔ حقیقت کوئی باہر رکھی ہوئی شے نہیں ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خلا کوئی باہر رکھا ہوا خالی ڈبہ نہیں جس میں ہم چلتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ہی حواس کی بنی ہوئی ایک چادر ہے جس سے ہم دنیا پر اڑے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ اور دیکھیں، جب مادی چیزیں ہمارے سامنے موجود نہ ہوں تو ہمارا دماغ خلا اور حقیقت کے ان بنے بنائے تصورات کو کس طرح دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ عمل ہمیں چیپٹر 18 امیجینیشن کی طرف لے جاتا ہے۔ تخیل، جس کے بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی صوفیانہ یا جادوئی سی چیز ہے۔ ہاں، لیکن نفسیات کے مطابق تخیل کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ صرف پرانی یادوں اور سینسیشنز کی ایک نئی تصویر کشی ہے۔ انسان کبھی کسی بھی حالت میں کوئی ایسی نئی چیز سوچ ہی نہیں سکتا جس کا اس نے زندگی میں کبھی کوئی خام احساس نہ لیا ہو۔ دماغ خود سے کوئی نیا احساس پیدا نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو اگر کوئی انسان پیدائشی طور پر اندھا ہو تو کیا وہ روشنی کا تخیل کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک پیدائشی اندھا انسان کبھی روشنی کا خواب نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر کسی نے پہلے کبھی دیکھا ہو اور بعد میں اس کی بینائی چلی گئی ہو تو وہ روشنی کا تخیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ پرانے احساسات محفوظ ہیں۔ اور ہاں، سب کا تخیل ایک جیسا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ اور کچھ لوگ صرف الفاظ یعنی وربل امیجز کے ذریعے سوچتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تخیل صرف پرانی یادوں کا کٹ پیسٹ ہے تو پھر انسان کی تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیوٹی کیا محض ایک وہم ہے؟ نہیں، اسے وہم کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔
تخیل کا اصل کام کوئی نیا رنگ پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ پرانے رنگوں کو ملا کر ایک نیا شاہکار بنانا ہے۔ وہ ان پرانی چیزوں کو ایسے نئے زاویوں سے آپس میں جوڑتا ہے کہ ایک بالکل نئی اور منفرد چیز تخلیق ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اب تخیل پرانی یادوں کو جوڑتا تو ہے، لیکن ان یادوں میں سے کون سی چیز کام کی ہے اور کون سی نہیں، یہ فیصلہ دماغ کیسے کرتا ہے؟ میرا اشارہ چیپٹر 22 ریزننگ کی طرف ہے۔ جی، استدلال یا ریزننگ عام سوچ وچار سے الگ چیز ہے۔ استدلال کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی ایک خاص اور اہم خوبی کو پہچاننا، جسے ایسنشل کوالٹی کہتے ہیں، اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنا۔ کوئی عملی مثال تاکہ یہ ایسنشل کوالٹی والا کانسیپٹ واضح ہو سکے؟ بالکل۔ کتاب میں کپڑے کی خریداری کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے۔ فرض کریں ایک شخص بازار جاتا ہے، وہ ایک کپڑا دیکھ کر فوراً کہتا ہے کہ میں یہ نہیں لوں گا، اس کا رنگ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ اس نے کیسے کیا؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کپڑے میں خاص قسم کا کیمیکل استعمال ہوا ہے، ایک انسٹیبل ڈائی۔ یعنی اس نے کپڑے کی باقی تمام خوبیوں کو، جیسے ڈیزائن یا نرمی کو، نظر انداز کر دیا۔ ہاں، اس کے استدلال نے صرف اس ایک ایسنشل کوالٹی کو پکڑا اور نتیجہ نکال لیا۔ تو یہ تو بالکل ایک جاسوس یا ڈیٹیکٹیو کی طرح کی بات ہو گئی نا؟ مطلب ایک جاسوس جب کسی کمرے میں جاتا ہے تو وہ پورے کمرے کی بکھری ہوئی چیزوں اور مہنگے فرنیچر کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف اس ایک چھوٹے سے ثبوت پر توجہ دیتا ہے جو اسے مجرم تک پہنچا سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دماغ استدلال میں یہی جاسوسی کرتا ہے، لیکن جب ہمارا دماغ استدلال کر لیتا ہے تو اس کے بعد جسم رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ مگر انسان کے بہت سے رد عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی استدلال کے بغیر ہی ہوتے ہیں، جو سیدھے جسمانی حرکت سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ خودکار حرکتیں۔ تو اس بارے میں چیپٹر 23 دی پروڈکشن آف مومنٹ اور چیپٹر 24 انسٹنکٹ کیا کہتے ہیں؟ یہاں ولیم جیمز نے لا آف ڈیفیوژن سمجھایا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہمارا ہر احساس لازمی طور پر جسم میں کوئی نہ کوئی حرکت پیدا کرتا ہے، اور اسی خودکار حرکت سے جبلت یعنی انسٹنکٹ بنتی ہے۔ جبلت ایک اندھا اور خودکار عمل ہے۔ جیسے جانوروں میں ہوتا ہے؟ کوئی مثال؟ جیسے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنا۔ اب مرغی کو مستقبل کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ ان میں سے چوزے نکلیں گے، وہ تو بس ایک اعصابی اور جسمانی ضرورت کے تحت ان پر بیٹھتی ہے، اسے انسٹنکٹ کہتے ہیں۔ واہ! اور جذبات کا کیا؟ چیپٹر 25 دی ایموشنز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ولیم جیمز کی جذبات کی تھیوری بڑی مختلف ہے۔ بہت ہی مختلف اور حیران کن۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم کچھ محسوس کرتے ہیں اور پھر ہمارا جسم رد عمل دیتا ہے، لیکن ولیم جیمز اس پر خاص زور دیتے ہیں کہ نفسیات میں جسمانی رد عمل پہلے آتا ہے اور جذبات بعد میں محسوس ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، مطلب پہلے جسم ریاکٹ کرتا ہے اور پھر ہم محسوس کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ فرض کریں آپ کے سامنے ایک خطرناک جانور آ جاتا ہے اور آپ کی شکار کرنے یا بچنے کی جبلت بیدار ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کے عضلات یعنی مسلز سکڑتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور ان جسمانی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہم خوف یا غصے کے جذبات محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم اس لیے نہیں بھاگتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ ان جسمانی تبدیلیوں کو روک لیں تو جذبہ بھی غائب ہو جائے گا۔ جذبہ ان باڈلی ایفیکٹس کا صرف ایک نتیجہ ہے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے، لیکن عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جانوروں میں جبلت ہوتی ہے اور انسانوں میں عقل ہوتی ہے، تو کیا ہم انسانوں میں جبلتیں ختم ہو چکی ہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ولیم جیمز بتاتے ہیں کہ انسانوں میں جانوروں سے کہیں زیادہ انسٹنکٹس ہوتی ہیں، جیسے صفائی، محبت، شرم، تجسس، یہ سب انسان کی جبلتیں ہی ہیں۔ تو اگر ہم میں اتنی جبلتیں ہیں تو ہم اندھے ہو کر جانوروں کی طرح ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ ہم رک کر سوچتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں یہ جبلتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ اکثر آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور ایک دوسرے کا راستہ روک لیتی ہیں۔ ایک طرف تجسس ہوتا ہے، دوسری طرف خوف، جس کی وجہ سے انسان ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ وہ مطلب نہیں، بلکہ دو جبلتوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد یہ احساس کتنا عجیب ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارے اصول اور ہماری منطق، ان سب کے نیچے وہی اندھی جسمانی جبلتیں کام کر رہی ہیں جو کسی بھی جانور میں ہوتی ہیں۔
ہم خود کو جتنا بھی باشعور سمجھ لیں، ہمارا جسم ہر لمحے خودکار طریقے سے رد عمل دے رہا ہے۔ تو کیا واقعی ہمارے فیصلے ہمارے اپنے ہوتے ہیں؟ اگلے اور آخری حصے میں ہم ول، ہپنوٹزم اور انسانی تجربے کے آخری نفسیاتی سوالات کو ایکسپلور کریں گے، جہاں سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ انسان کیا سوچتا ہے، بلکہ یہ کہ انسان اپنی سوچ پر کتنا کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر آپ اب تک ہم کانشسنس، میموری، پرسیپشن، ایموشنز اور انسانی انسٹنکٹ کو ایکسپلور کر چکے ہیں، لیکن اب ہم اس سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں جو شاید پوری سائیکالوجی کے سب سے اہم سوالات میں سے ایک ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہم واقعی انسانی ذہن کے آخری اور سب سے گہرے دروازوں تک پہنچ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں مائنڈ ٹاک، جہاں انسانی ذہن کی پیچیدہ دنیا سادہ مگر گہرے انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نفسیات کے مشکل تصورات کو روزمرہ زندگی سے جوڑ کر دیکھا جائے۔ بالکل، تو میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری سیریز کا آخری حصہ ہے، اور آج ہم انسانی ارادے، ہپنوٹزم اور ایکسپیرینس کے آخری سائیکولوجیکل مسٹریز کو سمجھیں گے۔ ہمارا سورس ولیم جیمز کی کلاسک کتاب دی پرنسپلز آف سائیکالوجی ہے۔ اور ولیم جیمز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ذہن کو کوئی بے جان مشین نہیں سمجھا تھا۔ مطلب اس دور کی سائنس انسان کو ایک آٹومیٹن یا خودکار مشین مانتی تھی، لیکن جیمز کے نزدیک انسانی ذہن ایک متحرک، بدلتا ہوا اور زندہ تجربہ ہے، ایک لیونگ ایکسپیرینس۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انسان شعوری طور پر فیصلے کیسے کرتا ہے، ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا شعور تقسیم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں چیپٹر 27 سے، جس کا نام ہے ہپنوٹزم۔ بہت زبردست ٹاپک ہے۔ یہ وہ چیپٹر ہے جو انسانی ذہن کے کام کرنے کے انداز پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ بالکل، ولیم جیمز نے اس میں ایک فرانسیسی ماہر نفسیات ایم جینٹ کے ایک بہت مشہور تجربے کا ذکر کیا ہے۔ ایک مریضہ تھی لوسی، جسے ہپنوٹائز کیا گیا تھا۔ ہاں، اور اسے دوران ہپنوٹزم ایک خاص انسٹرکشن دی گئی تھی کہ جب وہ جاگے دی تو اسے 3 کے ضرب والے یعنی ملٹیپلز آف 3 والے کوئی کارڈز نظر نہیں آئیں گے۔ مطلب وہ کارڈز اس کے سامنے ہوں گے لیکن اسے دکھائی نہیں دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب لوسی بیدار ہوئی تو وہ بالکل نارمل تھی، اور جینٹ نے اس کی گود میں بہت سے نمبروں والے کارڈز رکھ دیے۔ جب اسے گننے کو کہا گیا تو اس کی آنکھوں نے ان خاص کارڈز کو مکمل طور پر سینسر کر دیا۔ ارے واہ! جی، مطلب اس نے گنتی کی، لیکن 3، 6، 9، 12 ان کارڈز کو اس نے ایسے اگنور کیا جیسے وہ ہوا ہوں۔ اس کے شعور نے انہیں ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ چلیں اسے تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک سیکنڈ، اگر اس کے شعور نے ان کارڈز کو سینسر کر دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ کے کسی نہ کسی حصے کو یہ پتا تھا کہ کن کارڈز کو چھپانا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی تو سب سے پراسرار بات ہے۔ دماغ کو پہلے ان کارڈز کو پہچاننا پڑا ہوگا تاکہ وہ انہیں نظر انداز کر سکے۔ اور تجربہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، میں وہی بتانے والا تھا۔ جب لوسی بظاہر ان کارڈ سے بے خبر تھی تو جینٹ نے کیا کیا کہ اسے باتوں میں لگا لیا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پینسل دے کر لاشعوری طور پر لکھوانے کی کوشش کی۔ کے اندر ایک دوسری شخصیت موجود تھی جسے جینٹ نے ایڈرین کا نام دیا، اور اس کے ہاتھ نے کاغذ پر لکھ کر بتایا کہ گود میں 9، 12 اور 18 نمبر والے کارڈز موجود ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک اور حیران کن ہے۔ یعنی ایک ہی جسم اور ایک ہی دماغ میں 2 الگ الگ نظام چل رہے ہیں۔ ایک حصہ اندھا بنا ہوا ہے اور دوسرا حصہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، مطلب شعور جینٹ سے باتیں کر رہا ہے اور لاشعور بالکل درست معلومات پیپر پر لکھ رہا ہے۔ یہ سب کانشیس انفلوئنس اس قدر طاقتور ہے۔ تو کیا یہ منقسم شعور یا جسے ڈیوائیڈڈ کانشسنس کہتے ہیں صرف ذہنی مریضوں یا ہپنوٹزم کا مسئلہ ہے، یا ہم سب کے اندر کوئی ہڈن کو پائلٹ بیٹھا ہے؟ دیکھیں، عام زندگی میں بھی ہماری توجہ کا بھٹکنا اسی عمل کی ایک جھلک ہے۔ آپ ہائی وے پر ڈرائیو کر رہے ہیں، لمبا سفر ہے اور آپ گہری سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور گاڑی خود بخود چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، آپ کی گاڑی صحیح لین میں چل رہی ہے، بریک لگ رہی ہے، موڑ کاٹ رہی ہے۔ اس وقت شعور کہیں اور ہوتا ہے اور لاشعور ڈرائیونگ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ واہ! تو اگر لاشعور اتنا طاقتور ہے، پس سے پردہ اتنے پیچیدہ کام کر رہا ہے، تو پھر ہمارے شعوری ارادے یا ڈیسیژن میکنگ کا کیا کام؟
ہم فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں جیمز کی کتاب کے اگلے حصے میں ملتا ہے۔ جی، جسے ولیم جیمز نے چیپٹر 26 کا نام دیا ہے، ول یعنی ہمارا ارادہ۔ اور اس چیپٹر میں انہوں نے ایک مینڈک کا بہت ہی عجیب سا تجربہ بیان کیا ہے۔ ہاں، یہ تجربہ مشینی رد عمل اور شعوری فیصلے کا فرق سمجھاتا ہے۔ اگر ایک مینڈک کا اوپری دماغ نکال دیا جائے، یعنی اس کے سیریبرل ہیمسفیئرز ہٹا دیے جائیں، تو وہ صرف ایک بے جان مجسمے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کرتا۔ بالکل نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی جلد پر تیزاب کا ایک قطرہ گرائیں تو وہ فوراً ایک مشین کی طرح اپنا پاؤں اٹھا کر اسے صاف کرتا ہے اور پھر سے بت بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ صرف حال کا قیدی ہے، اس کے پاس دور اندیشی یا فیوچر کا کوئی تصور نہیں، بس ایک سٹیمولس ملا اور اس نے رسپانس دے دیا۔ بالکل۔ اس کے برعکس جب آپ ایک نارمل اور مکمل دماغ والے مینڈک کو دیکھتے ہیں تو کہانی مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے پانی کے اندر ایک الٹے گلاس میں قید کر دیں تو وہ صرف اوپر جا کر شیشے سے ٹکراتا نہیں رہے گا۔ ہاں، وہ یادداشت اور ارد گرد کے ماحول کو استعمال کرے گا۔ وہ نیچے کی طرف جائے گا، راستہ تلاش کرے گا اور پھر باہر نکلے گا۔ ایگزیکٹلی۔ نارمل مینڈک ڈسٹنٹ اینڈز یعنی مستقبل کے نتائج کا حساب لگاتا ہے، اور ولیم جیمز کے مطابق یہیں سے ارادہ یا ول جنم لیتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ارادے کو ہمیشہ ایک الگ سی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن جیمز کے نزدیک ارادہ دراصل اٹینشن یا توجہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ 100%۔ جیمز کا ماننا ہے کہ جب ہم مختلف خیالات کے بیچ گھرے ہوتے ہیں تو جس ایک خیال پر ہم اپنی توجہ مکمل طور پر مرکوز کر لیتے ہیں، وہی خیال ہمارے ایکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ، کیا ول پاور کوئی الگ طاقت نہیں ہے؟ اگر یہ صرف توجہ ہٹانے اور جمانے کا نام ہے تو صبح سویرے گرم بستر سے اٹھنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ یہ بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے۔ اس کو جیمز کی ایک اور زبردست تمثیل سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سوچ اور عادتیں ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں۔ اچھا۔ اب اس دریا میں پانی کشش ثقل کے تحت بالکل آسانی سے بہتا ہے، یعنی جو راستہ آسان ہے ذہن ادھر ہی جاتا ہے۔ گرم بستر میں لیٹے رہنا یا مشکل کام چھوڑ کر فون سکرول کرنا، یہ وہ راستے ہیں جن میں کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ تو یہ ایک قدرتی بہاؤ ہے اور بستر سے نکلنے کا خیال اس بہاؤ کے خلاف جانا ہے۔ بالکل۔ قوت ارادی دراصل اس دریا میں آنے والی ایک رکاوٹ کی طرح ہے، ایک لاگ جیم کی طرح۔ آپ کے ذہن میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، بستر گرم ہے، سو لوں، مقابلہ، مجھے اٹھنا چاہیے، ورزش کرنی ہے۔ تو مطلب جو خیال ناگوار ہو لیکن عقلی طور پر درست ہو، اس پر اپنی توجہ کو زبردستی روکے رکھنا ہی قوت ارادی ہے۔ بالکل۔ اور جیسے ہی آپ کی توجہ مکمل طور پر اٹھنے کے ارادے پر جم جاتی ہے، آپ کا اعصابی نظام خود بخود جسم کو حرکت دے دیتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی ول پاور دراصل توجہ کو بھٹکنے سے روکنے کی پریکٹس ہے۔ ہم کوئی جادو نہیں کر رہے، بس اپنی اٹینشن کو اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ اور اخلاقی کردار یا ڈیسیژن میکنگ کی بنیاد یہی ہے۔ جس نے اپنی توجہ پر قابو پا لیا، اس نے اپنے اعمال پر قابو پا لیا۔ صحیح۔ لیکن یہاں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے۔ اگر ہمارا ارادہ ہماری توجہ پر منحصر ہے تو ذہن یہ کیسے طے کرتا ہے کہ کون سی چیز توجہ کے لائق ہے؟ اور کیا واقعی حقیقت ہے؟ ہاں، اور یہی ہمارا اگلا ٹاپک ہے، چیپٹر 28 یعنی نیسیسری ٹروتھس اینڈ دی ایفیکٹس آف ایکسپیرینس۔ ہم سچ یا حقیقت کسے مانتے ہیں؟ ولیم جیمز کہتے ہیں کہ حقیقت کوئی ایسی جامد چیز نہیں ہے جو بس باہر رکھی ہو اور ذہن اسے کیمرے کی طرح کاپی کر لے۔ حقیقت وہ ہے جسے ہمارا ذہن شعوری طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اس پر مجھے ایمیزون کی اس چھوٹی بچی کی مثال یاد آ رہی ہے جو جیمز نے کوٹ کی ہے۔ اس بچی کے پاس کھلونے نہیں تھے تو اس نے ایک عام سے کھیرے کو یعنی ایک کیوکمبر کو اپنی گڑیا مان لیا تھا۔ ہاں، اور یہ کوئی عارضی کھیل نہیں تھا۔ بالکل نہیں، وہ اسے باقاعدہ نہلاتی تھی، سلاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ اگر کوئی وہ کھیرا چھین لے تو وہ ایسے روتی جیسے اس کا اصلی بچہ چھین لیا گیا ہو۔ اس بچی کے لیے وہ کھیرا کوئی سبزی نہیں تھا، وہ ایک زندہ حقیقت بن چکا تھا۔ اور یہ انسانی تجربے اور بلیف کا کمال ہے۔ ولیم جیمز کہتے ہیں کہ جس چیز سے ہمارے جذبات اتنی شدت سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا ذہن اسے حقیقت مان لیتا ہے۔
حقیقت کی بنیاد ٹھنڈی منطق نہیں ہے، جذباتی رد عمل ہے۔ صحیح۔ اس پر جان لاک کی وہ مثال یاد کریں جو انہوں نے آگ کے حوالے سے دی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ آگ کی تپش صرف ایک وہم ہے تو اسے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالنا چاہیے۔ وہ جو ناقابل برداشت درد محسوس کرے گا وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آگ حقیقت ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آگ والی بات تو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ مادی حقیقت ہے، لیکن اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہو، ڈراونا خواب، جب تک آنکھ نہیں کھلتی وہ خواب تو 100% حقیقت لگتا ہے۔ بالکل لگتا ہے۔ یا اگر کسی کو اندھیرے سے کوئی فوبیا ہو، اس کا دل دھڑک رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو کیا وہ خیالی خوف نفسیاتی طور پر ایک مادی حقیقت کے برابر ہے؟ نفسیات کی روح سے 100% ہاں، کیونکہ بلیف یا یقین محض ایک کتابی سوچ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں جو ہمارے اندر ایک تحریک پیدا کریں۔ فوبیا کے مریض کے لیے اس کا خوف اتنا ہی سچا ہے جتنا جان لاک کی آگ، کیونکہ دونوں کا جسمانی اور جذباتی رد عمل بالکل حقیقی ہے۔ واہ! تو ہم عادات، یادداشت اور شعور کو ملا کر اپنی ایک حقیقت خود بناتے ہیں۔ ہم جس چیز پر شدت سے توجہ دیتے ہیں وہی ہمارے لیے سچ بن جاتی ہے۔ اور یہی ولیم جیمز کے ویژن کی خوبصورتی ہے۔ انہوں نے ذہن کو ایک غیر فعال آئینہ نہیں مانا جو صرف عکس دکھاتا ہو۔ ذہن ایک فعال شکاری ہے جو اپنے مطلب کی چیز چنتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے اور اسے اپنا سچ مان لیتا ہے۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولیم جیمز نے سائیکالوجی کو صرف دماغ کی سائنس نہیں سمجھا۔ بالکل نہیں، بلکہ انہوں نے اسے انسانی تجربے، احساس، شعور اور ہماری انر ریالٹی کی ایکسپلوریشن قرار دیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک صدی گزرنے کے باوجود ان کے سوالات آج بھی اتنے ہی زندہ اور اہم ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس پوری سیریز میں ہم نے ذہن کو مشین نہیں بلکہ ایک فلوئنگ، چینجنگ اور لیونگ ایکسپیرینس کے طور پر دیکھا، اور جاتے جاتے ایک بہت گہری بات سوچنے کے لیے۔ اگر ہماری حقیقت صرف ان چیزوں سے بنتی ہے جن پر ہم روزانہ توجہ دیتے ہیں، اور ہماری توجہ ہی دراصل ہمارا ارادہ ہے، تو کیا ہم سب روزانہ کی بنیاد پر لاشعوری طور پر اپنی اپنی الگ دنیا تخلیق نہیں کر رہے؟ آج ہم نے یا آپ نے اپنی توجہ کن چیزوں پر مرکوز کر کے کون سی نئی حقیقت کو جنم دیا؟ کیا ہم اپنے خوف کی دنیا بنا رہے ہیں یا اپنے مقاصد کی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ بہت ہی پاورفل سوچ ہے جی۔ تو اگر مائنڈ ٹاک کی یہ سائیکولوجیکل جرنی آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں انسانی ذہن کا کون سا راز آپ کو سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ مائنڈ ٹاک میں دوبارہ ملاقات ہوگی، ایک نئی کتاب، ایک نئی سوچ اور انسانی ذہن کے ایک نئے سفر کے ساتھ۔